تاریخ میں بہت سے ایسے مسلمان حکمران گزرے ہیں جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ انہی میں سے ایک حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہیں عمر ثانی اور چھٹے خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عاصم، ان کی بیٹی لیلہ جن کا نکاح عبدالعزیز بن مروان سے ہوا، ان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ خلیفہ بننے سے پہلے شاہانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جو لباس ایک بار پہن لیتے وہ لباس کبھی دوبارہ نہیں پہنتے تھے، لیکن آپ خلیفہ بن گئے تو صرف آپ کے پاس ایک ہی لباس تھا جو آپ نے ساری زندگی پہنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے چچا کی بیٹی فاطمہ بن عبدالملک سے ہوا، جو کہ ایک سردار کی بیٹی تھی۔ سلمان بن عبدالملک کی وفات کے بعد ان کا جب وصیت نامہ پڑھا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا تھا، جو کہ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا تھا۔ جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں کیونکہ میں آپ کی مرضی کے بغیر خلیفہ بنا ہوں۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ اس پر آپ نے کہا کہ میں جب تک عدل و انصاف پر قائم رہوں تب تک میں تم لوگوں کا خلیفہ ہوں۔ جب میں عدل و انصاف سے ہٹ جاؤں تو میری اطاعت تم پر لازم نہیں۔ جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لیے شاہی سواری لائی گئی، لیکن آپ نے کہا میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات، سارا مال بیت المال میں جمع کروانا ہوگا۔ اگر تم اس پر راضی نہیں تو میری طرف سے تم آزاد ہو۔ تو آپ کی بیوی نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر نے 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن حکومت کی اور 3 براعظموں پر